افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے دوران ہی طالبان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے بعد اب ملک پر ملا محمد عمر کے ساتھیوں کا دوبارہ قبضہ یقینی دکھائی دیتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں نے گزشتہ 2 ماہ میں جتنے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اتنا وہ سن 2001 میں اقتدار سے علیحدہ کیے جانے کے بعد سے کبھی نہیں کر سکے تھے۔ افغانستان سے نیٹو اور امریکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان جنگجو زیادہ بے خوفی سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور انہوں نے متعدد اضلاع سے سرکاری فوج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ طالبان جنگجوؤں نے ملک بھر میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے، جن میں ملک کے شمالی، شمال مشرقی اور وسطی صوبے غزنی اور میدان وردک شامل ہیں۔ طالبان اب ملک کے بڑے شہروں قندوز، ہرات، قندھار اور لشکر گاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جن اضلاع میں طالبان نے قبضہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ضلعی انتظامی مراکز، پولیس کے ضلعی ہیڈ کوارٹر اور دیگر ضلعی اداروں کی عمارتوں سے سرکاری اہلکاروں اور سیکیورٹی فورسز کو بے دخل کر دیا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کی افواج نے شمالی اتحاد اور طالبان مخالف دیگر مسلح گروہوں کی مدد سے نومبر سن 2001 میں طالبان سے اقتدار چھین لیا تھا اور کابل کے علاوہ ملک کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ طالبان پر الزام تھا کہ وہ اسامہ بن لادن سمیت القاعدہ کی مرکزی شخصیات کو پناہ دیے ہوئے ہیں، جن کو 11 ستمبر سن 2001 میں امریکہ پر دہشت گردی کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ لیکن غیر ملکی افواج کی موجودگی اور افغانستان سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور اسلحے کی فراہمی پر اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود طالبان کو ختم نہیں کیا جا سکا اور ملک کے دور دراز علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ ان علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرتے رہے اور اپنی طاقت میں مسلسل اضافہ کرتے رہے۔ ملک کے جن علاقوں میں ان کی سرگرمیاں جاری ہیں اور وہ زور پکڑتے رہے، ان میں جنوبی اور جنوب مغربی علاقوں کے علاوہ شمال میں ہلمند، قندھار، ارزگان اور زابل کے صوبے شامل ہیں۔ جنوب میں فریاب کی پہاڑیوں، شمال مغرب کی پہاڑیوں اور شمال مشرق میں بدخشاں کے پہاڑوں پر بھی طالبان کی سرگرمیوں کو نہیں روکا جا سکا۔ سن 2017 میں BBC کی طرف سے کرائے گئے تجزیے سے معلوم ہوا تھا کہ طالبان بہت سے اضلاع میں پوری طرح متحرک ہے۔ اس سروے سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ وہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی سرگرم ہیں اور ہفتہ وار یا ہر ماہ حملے کرتے رہتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ماضی میں لگائے جانے والے اندازوں سے زیادہ منظم اور مضبوط ہیں۔ ملک کی 1.5 کروڑ آبادی، جو مجموعی آبادی کا نصف حصہ ہے، وہ طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں رہتی ہے، جہاں طالبان کھلم کھلا موجود تھے اور مسلسل سرکاری فورسز پر حملے کرتے رہتے تھے۔ طالبان سن 2001 کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع علاقے پر قابض ہیں، لیکن صورتحال کافی غیر یقینی ہے۔ سرکاری فورسز بہت سے ضلعی مراکز سے پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی ہیں، جہاں پر وہ طالبان کے حملوں کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، لیکن کچھ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ جن علاقوں میں سرکاری افواج کو از سر نو منظم کر لیا گیا اور مقامی لوگوں کی حمایت حاصل کر لی گئی ہے، ان میں کچھ علاقوں سے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا گیا ہے اور وہاں لڑائی اب بھی جاری ہے۔ امریکی افواج کا انخلاء گو کہ جون کے مہینے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن مٹھی بھر امریکی فوجی اب بھی کابل میں موجود ہیں اور امریکی فضائیہ نے گزشتہ چند دنوں میں طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ افغانستان کی سرکاری افواج زیادہ تر ان شہروں اور اضلاع میں اب تک اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں جو میدانی علاقوں میں ہیں یا دریاؤں کے ساتھ ترائی اور وادیوں میں واقع ہیں۔ انہی علاقوں میں ملک کی زیادہ تر آبادی ہے۔ طالبان کا ان علاقوں پر قبضہ ہے جہاں آبادی کم ہے اور کئی جگہوں پر فی کلومیٹر علاقے میں 50 سے بھی کم افراد ملتے ہیں۔ اشرف غنی حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے بڑے شہروں میں جو طالبان کی پیش قدمی کی زد میں ہیں فوجی کمک بھیج دی ہے اور تقریباً ملک بھر میں رات کے وقت کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے تاکہ طالبان کے حملوں کو روکا جا سکے۔ طالبان ہرات اور قندھار جیسے شہروں کے قریب آتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ان پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں۔ اپنے زیر قبضہ علاقوں کو توسیع دینے سے طالبان کی مذاکرات کی میز پر پوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ان علاقوں سے ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں۔ اس سال کے پہلے حصے میں ملک میں ریکارڈ تعداد میں شہری جاں بحق ہوئے۔ اقوام متحدہ اس سال ملک میں زیادہ تر اموات کا ذمہ دار طالبان اور حکومت مخالف عناصر کو قرار دیتی ہے۔ ملک میں جاری خانہ جنگی سے بچنے کے لیے بہت سے علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں اور اس سال کے آغاز سے 3 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔